السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك أن تفعل بعد يوم أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ذی الحج کے مہینے میں ایک جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو مدینہ منورہ میں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے. تو اسی مناسبت سے جی میں آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قصے سے ہم ان کی مبارک باتوں سے، ان کے مبارک تذکروں سے ہم اپنے دلوں کو روشن فرمائیں، روشن کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عجیب خصوصیات کے حامل صحابی ہیں. ان میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور صحابہ میں نہیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین ہیں. جب سے دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لائے، تمام نبیوں میں بھی ان کی امتوں میں بھی کوئی ایسے صحابی نہیں تھے کہ جس کو یکے بعد دیگرے ایک ہی بندے کو ایک نبی نے اپنی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان ہے، ان کے والد صاحب کا نام عفان ہے، ان کی والدہ کا نام اروا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور بنو امیہ قریش میں ہاشمیوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والے سمجھے جاتے تھے. اور قریش کا قبیلہ سارے کا سارا، چاہے وہ جس شاخ سے بھی تعلق رکھتا ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت کرتا تھا، ایسی محبت کرتا تھا سارے کا سارا قبیلہ کہ ایک ضرب المثل بن گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے اپنی محبت، اپنی بے پناہ محبت کو جتانا چاہتا تھا، اپنی بے پناہ محبت کی مثال دینا چاہتا تھا، تو وہ دوسرے کو کہتا تھا کہ میں تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے قبیلہ قریش عثمان سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ پورا قریش کا قبیلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ قریشیوں کی سیدنا عثمان کے ساتھ محبت وہ ایک ضرب المثل بن گئی تھی. اللہ نے اتنا مقام، اتنی عزت عطا فرمائی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 47 سال پہلے پیدا ہوئے. سن 576 ہجری میں حضرت عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور جوانی اس کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے. البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو چند افراد تھے
تین چار افراد جن کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے 5ویں پشت پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے شخص ہیں، چوتھے نمبر پر۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تجارت کا پیشہ اپنایا تھا، اور اللہ نے ان کو اتنی برکت دی تھی، اتنے وہ مالدار تھے کہ ان کا نام غنی پڑ گیا۔ غنی مالدار کو کہتے ہیں، ان کی مالداری کی وجہ سے ان کا نام غنی پڑ گیا، عثمان غنی، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی وادی میں اگر کسی کو مالدار سمجھا جا رہا تھا کہ اس کا لقب ہی مالدار پڑ گیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایسے صاف دل کے مالک تھے، ایسی اللہ نے ان کو طبیعت عطا فرمائی تھی کہ حضرت عثمان نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں شراب نہ پینا کنجوسی کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور شراب اس وقت حرام نہیں تھی۔ شروع اسلام میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شراب پیا کرتے تھے۔ جب اس کی حرمت نازل ہوئی تو پھر انہوں نے وہ مثالیں قائم کی کہ وہ مثالیں آج تک کسی نے قائم نہیں کی، ایسے وہ شراب سے دور بھاگے۔ لیکن پہلے شراب کی حرمت جب نازل نہیں ہوئی تھی تو پیا کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائے قلب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائے طبیعت وہ اس بات سے بھاگتی تھی۔ انہوں نے زندگی بھر شراب نہیں پی، حالانکہ ان کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے تھے، اور زندگی بھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا کے قریب نہیں گئے، حالانکہ اس زمانے میں زنا کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے زنا کوئی معیوب نہیں سمجھا، لیکن حضرت عثمان ایسے حیا والے تھے کہ کبھی بھی زنا کے قریب نہیں گئے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی گانا نہیں گایا، گانا نہیں سنا، موسیقی میں کبھی ان کی طبیعت لگی ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسی فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تجھ پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے اثرات بھی دیکھے۔ اللہ نے اگر تجھے عطا فرمایا ہے تو تم اچھا پہنا کرو، اچھا کھایا پیا کرو۔ حضرت عثمان کو اللہ نے بہت عطا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان بڑا قیمتی لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور ایسے خوبصورت تھے، ان کے بال گھنگریالے نہیں تھے، سیدھے ان کے بال تھے، اور ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں نظر آتا تھا۔ جب وہ امامہ باندھ لیتے تھے تو لوگوں کی نظریں ان کے چہرے پر ٹک جاتی تھی، اور لوگوں کا ان کے چہرے سے نظریں پھیرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ایک صحابی وہ جو ہے بچے تھے، وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں یا تابعی ہیں، ان کے والد صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک صاحب سوئے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیسے خوبصورت ہیں۔ میں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر متعجب ہو رہا تھا، اور ان کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ اس صاحب نے آنکھیں کھولی اور مجھے فرمایا، او لڑکے تو کون ہے؟ میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ فرمایا بیٹا تم ادھر بیٹھ جاؤ، اور قریب ایک اور نوجوان لیٹا ہوا تھا، اس کو بلایا، وہ اس پر نیند طاری تھی، مجھے فرمایا اس کو جگاؤ۔ میں گیا، میں نے اس کو جگایا، اور میں ان کے حسن و جمال کو دیکھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اس کو کچھ کہا، مجھے نہیں پتا کیا کہا ہے، فرمایا تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان جس کو انہوں نے بھیجا تھا وہ ایک بڑا قیمتی جبہ لے کے آیا۔ اس جبے کی جیب میں 1000 درہم تھے۔ حضرت عثمان نے وہ جبہ مجھے پہنا دیا، اور میں نے وہ پہنا، اور بڑی خوشی میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا یہ اتنا خوبصورت جبہ اور یہ اتنا مال تجھے کہاں سے ملا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ شخص کون ہے۔
میں نے کہا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص اینٹ پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے اور وہ بڑی خوبصورت تھے۔ میں نے جیسے ہی کہا کہ وہ بڑی خوبصورت تھے، فرمانے لگے وہ تو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے تمہیں یہ سخاوت دی ہے، انہوں نے تمہیں مالا مال کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ سخی بھی تھے اور سب سے زیادہ حیا والے بھی تھے۔ ان کی حیا ایسی تھی کہ انسان عش عش کر اٹھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھر کے اندر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، باپ ہیں، عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، یہ تب کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابوبکر آتے ہیں، آپ ویسے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہتے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور تھوڑا سا آپ کا گھٹنا نظر آ رہا تھا، آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سعد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ پیچھے چلی جاؤ، عائشہ پیچھے چلی جاؤ، اور فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، اپنا گھٹنا جو تھوڑا سا نظر آ رہا تھا اس کو چھپا لیتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان حاضر خدمت ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نوٹ کر رہی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد صاحب آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ ویسے بیٹھے رہے، میں ویسے بیٹھی رہی، حضرت سعد آئے، آپ نے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ان سے بات کی اور مجھے بھی کچھ نہیں کہا، میں بیٹھی رہی۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب ابن عفان آئے تو آپ نے مجھے پیچھے کر دیا اور خود اپنی چادر ٹھیک کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور ایک جگہ فرمایا، اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عائشہ سے مزید فرمایا عائشہ، عثمان سے آسمان کے فرشتے ایسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہیں، اتنا حیا کرتے ہیں۔ اور اگر میں تمہیں پیچھے نہ کرتا اور اگر میں سیدھا ہو کے اپنی پنڈلی کو نہ چھپاتا، سیدھا ہو کے نہ بیٹھتا، تو عثمان سے حیا کی وجہ سے کوئی بات ہونی نہیں تھی۔ اس نے آ کے چپ کر کے بیٹھے رہنا تھا، نظریں جھکا کے بیٹھے بیٹھے بغیر بات کیے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اٹھ کے چلے جانا تھا۔ میں نے تجھے پیچھے اس لیے کیا اور اپنا میں نے کپڑا اس لیے ٹھیک کیا تاکہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات وہ آسانی کے ساتھ کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی۔ اس سے آپ حضرت عثمان کا وزن جان سکتے ہیں، حضرت عثمان کی اہمیت جان سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ جاؤ جا کے اہل مکہ سے کہو کہ ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، تمہارے مال و جان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کریں گے، ہم تو ہتھیار وغیرہ بھی نہیں لے کے آئے، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دو، ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، سرداران قریش، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ قریش عثمان سے بے پناہ محبت کرتے تھے کہ ان کی محبت ضرب المثل تھی، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ عمرہ کر کے چلے جاؤ۔
حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہوں اور میں یہاں عمرہ کرتے پھروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر سے حضرت عثمان ان کو یہ جواب دے رہے ہیں، ادھر سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد چیک کریں کہ صحابہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان کے تو مزے ہیں، عثمان تو اب طواف کر کے آئے گا، عثمان تو اب عمرہ کر کے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں ہے، وہ میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، وہ میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان ان کو وہ جواب دے رہے ہیں، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحابہ کے سامنے صفائی پیش فرما رہے ہیں، ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ عثمان ایسا نہیں ہے۔ خبر پہنچی صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اسی درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے جو آپ کے ہم رکاب صحابہ تھے جن کی تعداد 1400 تھی، سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اپنی جانیں لٹا دیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا وزن ہے، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح میں دیا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیلی رقیہ کے انتقال کے بعد اپنی ان سے چھوٹی والی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دی۔ اللہ کی شان، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ یکے بعد دیگرے اللہ کو پیاری ہوتی جاتی تو میں ان 40 بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس داماد پر کتنا مان ہے، کتنا فخر ہے، ان سے کتنا پیار ہے کہ 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ ہے کہ 40 بھی ہوتی عثمان جیسا داماد کوئی نہیں، اس کو یکے بعد دیگرے دیتا جاتا، اپنی بیٹیاں اس کے نکاح میں دیتا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مان۔ حضرت عثمان ذو النورین بھی ہیں، حضرت عثمان ذو الہجرتین بھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی۔ سب سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حبشہ کی ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ سب سے پہلی ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ انہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی سعادت حاصل کی، انہوں نے مدینہ کی ہجرت بھی سعادت حاصل کی، اس لیے ان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ 4 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، 3 دن گزر چکے ہیں، 4تھا دن ہے، آپ آئے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں سے ہی اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، جب آپ ہی کچھ نہیں لائے تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بھوک شدت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں جا کے حضور وضو فرمایا، مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھے، پھر جگہ بدل کے 2 نفل پڑھے، پھر جگہ بدل کے 2 نفل پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سے حضرت عثمان حضرت عائشہ کے پاس آ گئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور عرض کی عثمان آیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوں گے، عثمان ملنا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس کو باہر سے بھیج دوں، پھر میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اللہ پاک سے دعائیں مانگنے گئے ہوئے ہیں، اللہ نے عثمان کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، ہو سکتا ہے عثمان دعاؤں کی قبولیت کی شکل بن کے آیا ہو۔ تو
تو میں نے عثمان کو بلا لیا. عثمان نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, حضور کیسے ہیں؟ میں نے کہا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے بھوکے ہیں اور آل محمد سارے کے سارے 4 دن سے بھوکے ہیں. رو دیے, تڑپ گئے. آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور مجھے قسم دی کہ اماں جی آپ کو قسم لگے کہ آئندہ ایسے حالات کی نوبت نہیں آنے دینی. آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہیں بتایا؟ فلاں صحابی کو جو مالدار ہیں ان کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو قسم لگے کہ آئندہ اگر کوئی ایسی حالت ہو تو آپ نے ہمیں فوراً بتانا ہے. فوراً بھاگتے ہوئے روتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے. فوراً تشریف لے گئے. کئی اونٹ غلے وغیرہ کے بھر کے, اناج کے, راشن کے بھر کے لے آئے, اور ایک سالم بکری لے آئے, اور 1000 درہم ایک تھیلی میں لے آئے, اور سارے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کیے. اور پھر فرمانے لگے, عرض کرنے لگے کہ یہ تو پکانے میں دیر لگے گی, میں آپ لوگوں کے لیے پکا ہوا لے کے آتا ہوں. فوراً گئے, بھنا ہوا گوشت وافر مقدار میں اور روٹیاں وافر مقدار میں لے کے آئے. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی کہ خود بھی آپ لوگ سبھی کھائیے, تمام ازواج مطہرات کو کھلائیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ بھی اس میں سے جو ہے وہ تناول فرما لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی دیر بعد تشریف لائے, عثمان جا چکے تھے. جب آپ گھر میں داخل ہوئے فرمایا عائشہ کچھ آیا ہے, عائشہ کچھ آیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کبھی ہوا نہیں کہ آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اللہ نے آپ کی دعا قبول نہ کی ہو. اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیا, اور یہ بہت سا اناج, بہت سا غلہ آیا ہے, اور یہ بھنا ہوا گوشت آیا ہے, روٹیاں آئی ہیں. اچھا کون دے کے گیا ہے؟ عثمان آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے واپس چلے گئے مسجد میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسجد میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے, اور ہاتھ اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی فکر. صحابہ رضی اللہ عنہم پہ خوب خرچ کرتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50,000 دینے تھے. اس زمانے میں 50,000, میں نے 50,000 ان سے قرضہ لے رکھا تھا, میں نے دینے تھے. جب میرے پاس انتظام ہوا, میں اور عثمان کٹھی مسجد سے نکل رہے تھے. طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے کہا عثمان بھائی 50,000 کا انتظام ہو گیا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کو جا کے میں جو ہے وہ لا دیتا ہوں. حضرت عثمان فرمانے لگے کہ بھائی وہ 50,000 میری طرف سے تمہیں گفٹ ہو, تم اپنے پاس ہی اس کو رکھ لو اور تم اس کو اپنی ضرورت کے اندر خرچ کر لینا, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تم اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کر لینا. ایسے سخی. جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں خرچ کرنے کی ترغیب دی. خرچ کرنے کی جب ترغیب دی, آپ ممبر کی 3ری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے تھے, ترغیب دی. سیدنا عثمان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں 100 اونٹ کجاوے سمیت, پورے سامان سمیت مسلمانوں کے لشکر کے لیے دیتا ہوں. پھر آپ دوسری سیڑھی پہ تشریف لے آئے, پھر آپ نے تھوڑی سی ترغیب دی, کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں پھر 100 اونٹ مزید اس کے پورے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سخاوت پر حیران ہو گئے. 100 اونٹ کتنے بنتے ہیں؟ آج کے حساب سے 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. پھر جب دوسری سیڑھی پہ پھر کھڑے ہو کے یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں. ایک مجلس میں کم از کم 5 کروڑ روپیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا. آپ اندازہ فرمائیں. ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں قحط پڑ گیا. مدینہ کے لوگ انتہائی پریشان, ان کے چہرے زرد ہونے لگے, کھانے پینے کو گھر کچھ نہیں.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹ غلے کا باہر سے قافلہ آیا، 1000 اونٹ۔ مدینے کے تاجروں کو پتہ لگا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا لشکر 1000 اونٹ پر مشتمل غلے کا بھرا ہوا مدینہ منورہ میں آ رہا ہے۔ وہ فوراً حضرت عثمان کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، چادر آپ کے کندھوں پر تھی۔ جی کیسے آنا ہوا؟ ہم نے سنا ہے 1000 اونٹ غلے کا آپ کا آ رہا ہے، ہم اس سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں، آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اندر آؤ۔ ان کو اندر بٹھا لیا، غلے کے انبار اندر بھی لگے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا ہاں بھئی کیا قیمت دو گے؟ انہوں نے کہا 10 روپے والی چیز ہم 12 میں خریدنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کم ہے 13 میں دے دیجئے، کم ہے 14 روپے لے لیجئے، کم ہے 10 والی چیز ہم آپ سے 15 روپے میں دیتے ہیں، 15 روپے میں خریدتے ہیں۔ فرمایا نہیں کم ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو مدینے کے تاجر ہیں، اتنا مہنگا ہم کیسے بیچیں گے؟ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو ایک ایسی ہستی کو بیچ رہا ہوں جو ایک کے مجھے 10 دے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارے کا سارا میرا غلے کا جو قافلہ ہے یہ مدینہ کے فقراء پر میں نے صدقہ کر دیا، نیت کر لی، یہ میں نے بیچنا نہیں ہے، یہ میں نے غریبوں میں یوں ہی تقسیم کرنا ہے، اور میرا اللہ تو ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو پورا مدینہ مسلمان جتنے بھی وہاں تھے ان کو پانی کی بڑی تنگی تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ مسلمانوں کو پانی بہت مہنگے داموں دیتا تھا، اور مسلمان کو اتنی تونگری میں تو تھی نہیں، ان کو پانی خریدنا بڑا مشکل لگتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے پاس گئے، اس کو منہ مانگی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی، اور وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جس عثمان نے سارے مدینے کے لیے پانی کا انتظام کیا، سارے مدینے والوں کو پانی پلایا، اور ساری زندگی وہ لوگ اس سے پانی پیتے رہے، اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا۔ یہ نہیں کہ حضرت عثمان بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، یہ نہیں۔ حضرت عثمان کو صرف اور صرف اگر خیال تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا خیال تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں خون ریزی نہ ہو اس کا خیال تھا، اور ان کو کوئی دوسری وجہ نہیں تھی۔ بے بس نہیں تھے، بہت بڑے حاکم تھے، اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی ہوئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں خون ریزی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو، اس وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چپ کر کے شہادت کو نوش فرما لیا، جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی یوں تلاوت کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں حضرت عثمان پورا قرآن پاک تلاوت کر جاتے، ایک رکعت میں حضرت عثمان پورا قرآن پاک تلاوت کر جاتے تھے۔ تلاوت کے ساتھ خوب ان کو وابستگی تھی، اور کاتب وحی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور حضرت عثمان کو میں نے دیکھا کہ گرمی کا موسم ہے، اور قلم اور وہ لکھ کے بیٹھے پیپر، اس وقت پیپر نہیں ہوتے تھے، اس وقت چمڑے پر اور کن کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نوٹ فرما رہے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان کا جو مصحف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا نسخہ تیار نہیں ہوا، وہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہوا، لیکن اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کر کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پاک کے اوراق بوسیدہ ہو گئے تھے کہ جیسے ہر وقت ہی ان کے ہاتھوں میں قرآن رہتا اور کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔
حضرت عثمان نے پوری امت کو قرآن کی ایک قرات پر جمع کیا۔ آج پوری امت جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، 1000 دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے ساری امت کی تلاوت کے ایک ایک حرف کا ثواب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہا ہے۔ ساری امت کو قرآن پاک پر جمع کیا، قرآن پاک کو مصحف کی شکل حضرت عثمان نے دی، اور قرآن پاک کو پوری امت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا۔ اللہ نے اتنا بڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت سے اتنا ڈرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ان کے ایک غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ہانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے، اور وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس منزل کے اندر پار ہو گیا اگلی منزلیں اس پر آسان ہو جائیں گی، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اس کے لیے اگلی گھاٹیاں اور مشکل ہو جائیں گی۔ اور فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بھی دیکھی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان یہ کہتے تھے اور روتے تھے، اور عربی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُو من ذی عظیمت، اگر تو اس قبر سے بچ گیا تو تو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گیا، اور اگر تو قبر سے نہ بچا پھر میں یہ خیال نہیں کرتا کہ تو آگے بھی بچے گا۔ لہذا قبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، قبر کی تیاری کرو۔ حضرت عثمان یوں زارو قطار قبر کو دیکھ کے رو دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا، وہ کنواں جس کو خود خرید کے مدینے والوں کو دیا ہے، مدینہ اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بند ہے۔ بڑی پیاس ہے اور روزے سے ہوتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ ایک رات کو خواب دیکھا، جس دن شہید ہونا تھا اسی رات کو خواب دیکھا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کے گھر کا ایک روشن دان، ایک کھڑکی تھی، حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور فرمایا عثمان محاصرہ ہوا ہے تم پہ، مدینے والوں نے نہیں، وہ جو باغی تھے، باغی گروہ، انہوں نے پانی بند کیا ہے اور تم تک پانی نہیں پہنچنے دیتے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ جی یا رسول اللہ، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ لو پانی پی لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا۔ جب صحابہ صبح ملاقات کرنے کے لیے گئے تو خواب سنایا، فرمایا کہ وہ پانی جب سے میں نے پیا ہے میرا سینہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ میرے کندھوں تک میری پیاس بجھنے کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ان کو سنایا اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں فرمایا عثمان تم روزے سے ہو؟ جی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ اگر تم کہتے ہو تمہاری صبح مدد کر دی جاتی ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ افطار آ کے ہمارے پاس کرو تو پھر آؤ کٹھے افطاری کرتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اب اس دنیا میں اور نہیں رہنا، میں آپ کے پاس آ کے آپ کے دسترخوان پہ افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں ٹھیک ہے تمہاری افطاری کل ہمارے پاس ہوگی۔ پتہ لگ گیا آخری دن ہے، صبح اٹھے ہیں، تیار ہوئے ہیں کپڑے شپڑے، اور قرآن پاک کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ہی انسیت تھی، اور تو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ جس طرح ہمیں موبائل کے ساتھ انسیت ہے، اس سے 100 گنا زیادہ ان کو قرآن سے انسیت تھی۔ قرآن کھول کے بیٹھ گئے، اور جو ہے قرآن پڑھتے پڑھتے ہی شہید کر دیے گئے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ہی یہ ناشر قرآن پر ہی فدا ہو گیا، اور ان کے خون کا قطرہ قرآن پاک کے اوراق پہ جا کے گرا۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، امت پر ان کے بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے اسوے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔